بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، پچھلی ویڈیو میں آپ حضرات کو بتایا تھا کہ روزے کے بے شمار فوائد ہیں، ایسی خوبیاں ہیں کہ جو دوسری کسی عبادت میں نہیں پائی جاتی ہیں۔ چند فوائد اور خصوصیات آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں۔ بندے کے ہر عمل میں ریا کا احتمال ہوتا ہے، مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں ریاکاری کا، دکھلاوے کا بالکل احتمال نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے روزہ وہی آدمی رکھتا ہے کہ جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، خشیت الہی جس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، وہی انسان روزہ رکھتا ہے۔ ورنہ تو آپ دیکھیں گے کہ اگر کسی آدمی کو روزہ نہیں رکھنا ہے تو وہ آدمی سے چھپ کر کے، لوگوں سے چھپ کر کے غسل خانے میں جا کر کے پانی پی سکتا ہے، نہاتے وقت پانی پی سکتا ہے، وضو کرتے وقت پانی پی سکتا ہے، لیکن جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہوگا، خشیت الہی ہوگی، اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہوگا، تو وہ انسان نہ نہاتے وقت، غسل کرتے وقت، نہ وضو کرتے وقت پانی پی سکتا ہے۔ اس لیے روزے میں ریا کا احتمال بالکل نہیں ہوتا۔ وہ آدمی اگر روزہ رکھنا چاہے گا، روزہ رکھے گا تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھے گا، تو اس لیے روزے میں ریا کا احتمال نہیں ہوتا ہے۔ یہ سب سے بڑا فائدہ ہے، روزے کے فوائدوں میں سے یہ ایک فائدہ ہے کہ روزے میں ریاکاری کا احتمال نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر روزے میں کچھ کمی ہوگی بھی تو دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ انسان روزہ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کمی کو بھی دور فرما دیں گے۔ اس لیے روزوں کے فوائد میں سے یہ ایک فائدہ ہے کہ انسان کی روزے کی عبادت میں ریاکاری کا احتمال نہیں ہوتا ہے۔ روزے کا دوسرا فائدہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک انسانی شرافت اور عظمت کا معیار جو ہوتا ہے وہ تقوی کے اوپر ہوتا ہے۔ انسان کے اندر جتنا تقوی ہوگا اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی عظمت ہوگی، جتنی اس کے اندر پرہیزگاری ہوگی اتنا ہی زیادہ اس کے بلند مرتبے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں انسانی عظمت کا معیار، انسانی عزت کا معیار، اس کی شرافت کا معیار جو ہوتا ہے وہ تقوی کے اوپر ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں سب سے معزز اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ اور روزہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی عادت اور کثرت آدمی کو متقی اور پرہیزگار بنا دیتی ہے، اس لیے کہ کھانا اور پینا اور بیوی کے ساتھ ہم بستری ہونا یہ انسان کو سب سے زیادہ مرغوب ہوتا ہے۔ کھانے سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، ہم بستری سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اس لیے انسان کی دلی خواہش ہوتی ہے کھانا اور بیوی کے ساتھ ہم بستری ہونا۔ ان چیزوں سے نفس کو سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اور جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزے کے ذریعے انسان کو ان چیزوں پر قابو پانا آسان ہو جاتا ہے۔ مثلاً وہ کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں ہو سکتا، اور جب روزے کے ذریعے آدمی مذکورہ چیزوں کے اندر نفس پر قابو یافتہ ہو جاتا ہے اور نفس کو عقل اور شریعت کا پابند بنا لیتا ہے، تو جتنے بھی گناہ کے کام ہیں، جتنے بھی معاصی کے کام ہیں، ان تمام کے تمام پر انسان کو قابو پانا آسان ہو جاتا ہے، اور اسی عادت کی پختگی کا نام تقوی ہے۔ اس لیے روزے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر تقوی آ جاتا ہے، وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا معزز بن جاتا ہے، اور اس کی زندگی گناہوں سے پرہیز کرنے میں گزرتی ہے۔ روزے کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو روحانیت و حیوانیت کا جامع اور سنگم بنایا ہے۔ انسان کی طبیعت میں وہ تمام کے تمام تقاضے پائے جاتے ہیں کہ جو دوسرے حیوانوں کے اندر پائے جاتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی اس میں وہ نورانی جوہر بھی پایا جاتا ہے کہ جو فرشتوں کی خاص صفت اور دولت ہوتی ہے۔ اسی لیے انسان کی نیک بختی کا دار و مدار اس پر ہے کہ انسان کا روحانی عنصر حیوان کے عنصر پر غالب رہے، تاکہ انسان نفس سے مغلوب نہ ہو اور انسان اپنے آپ کو حدود شرع کا عادی بنا سکے۔
چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ جس نے اپنے آپ کو سنوار لیا اس نے فلاح پائی، اور جس نے ایسا نہ کیا اس نے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معزز اور سعادت مند انسان وہی ہے کہ جس نے اپنے نفس پر قابو حاصل کر لیا، جس نے اپنے نفس کو اپنے قابو میں کر لیا اور اپنے آپ کو اس نے پاکیزہ بنا لیا۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے نفس کو سنوارا جائے، اپنے نفس کو سدھایا جائے، تاکہ نفس عقل و شریعت کی فرما برداری و اطاعت کا عادی ہو جائے اور اس کے مقابلے میں سرکشی نہ کرے۔ سدھانے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان جتنی بھی مشقت ہو سکے نفس پر ڈالے، نفس کو اللہ کے راستے میں خوب کچلے۔ جتنا نفس پر شاق ہوگا، جتنا نفس پر دشواری ہوگی، جتنا نفس پر کشٹ ڈالا جائے گا، اتنا ہی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا عادی بن جائے گا، جس میں سے ایک طریقہ روزے کا ہے۔ انسان پورا کا پورا دن بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو انسان کے نفس پر یہ بہت شاق گزرتا ہے، بہت دشوار گزرتا ہے، اس لیے کہ اس کی نفسانی خواہشات جو ہوتی ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، اور جب نفسانی خواہشات پوری نہیں ہوں گی تو انسان کے نفس پر بہت شاق گزرے گا، بہت دشواری گزرتی ہے، اور اس کے اندر کی جو حیوانی قوت ہوتی ہے وہ قوت کمزور ہو جاتی ہے، اور نفس اطاعت و فرما برداری کا عادی بن جاتا ہے، اور انسان صحیح معنی میں انسان کہلانے کا حقدار ہو جاتا ہے۔ کہ جس طرح سے سرکش گھوڑے کو اس کا کھانا پانی کم کر دیا جائے، اس کا دانہ چارہ کم کر دیا جائے، اور اس پر بہت بوجھ لاد دیا جائے تو وہ نرم ہو جاتا ہے، بالکل ایسے ہی انسان کے نفس کا حال ہے کہ جتنا اس کو کچلا جائے گا، جتنا اس کی نفسانی خواہشات کو دبایا جائے گا، اتنا ہی انسان اللہ کے احکام کا عادی ہوتا چلا جائے گا۔ یہ تیسرا فائدہ تھا کہ روزے کے ذریعے انسان اپنے نفس پر قابو حاصل کر لیتا ہے، وہ انسان نفس پر قابو پا جاتا ہے۔ اور روزے کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی کھانے اور پینے اور تمام جنسی خواہشات سے پاک اور بے نیاز ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے، نہ جنسی خواہشات کی ضرورت ہے، وہ ان تمام کاموں سے بے نیاز ہے۔ لہٰذا انسان بھی جب روزہ رکھتا ہے تو وہ بھی کھانے پینے اور جنسی خواہشات سے پرہیز کرتا ہے، تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے ان تمام کاموں سے، اور انسان روزے میں رہ کر کے ان تمام کاموں سے پرہیز کرتا ہے، تو انسان کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کے ساتھ متصف ہو جاتا ہے، جس کی بدولت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے۔ کہ جیسے اللہ نہیں کھاتے پیتے، اللہ ان کاموں سے بے نیاز ہیں، جنسی خواہشات سے بے نیاز ہیں، ایسا ہی انسان رمضان میں روزہ رکھ کر کے ان تمام کاموں سے پرہیز کرتا ہے، اس وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفت کے ساتھ متصف ہو جاتا ہے اور اللہ کا قرب اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اور جس کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، جس کو اللہ کی نزدیکی حاصل ہو جائے، اس انسان کی زندگی کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، اس انسان کو پھر دنیا کی فکر نہیں رہتی۔ باقی روزے کے فوائد انشاءاللہ اگلے پیغام میں آپ حضرات کو بتا دیے جائیں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔